بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہر قوم اپنے لیے کچھ دن مختص کرتی ہے، کچھ دن مقرر کرتی ہے تاکہ وہ ان دنوں میں جمع ہو سکیں اور خوشی کا اظہار کر سکیں، لیکن مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے لیے یہ دن اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ والوں کے لیے 2 دن ہیں جن میں وہ کھیلتے کودتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو مدینہ والوں نے بتلایا کہ ہمارے یہ 2 دن زمانہ جاہلیت سے ہیں، ہم ان میں کھیلتے کودتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کو ان سے افضل 2 دنوں میں بدل دیا ہے، جو کہ عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان دنوں کو خاص کیا ہے، ان دنوں کو مخصوص کیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بھی بتلایا ہے کہ ہم نے کیسے اس دن کو گزارنا ہے۔ سب سے اہم ترین جو کام ہے ان دنوں میں وہ عید کی نماز ہے۔ اگرچہ عید کی نماز میں علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی گھروں سے نکالنے کا حکم دیا ہے جو پردے دار ہیں اور حیض والی ہیں، اور حیض والی عورت نماز میں شریک نہیں ہوگی لیکن دعا میں شریک ہوگی۔ ان عورتوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس کی فضیلت اور اہمیت پہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اس دن کرنے والے جو کام ہیں ان میں تکبیرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ دنوں کو مکمل کرو، گنتی کو مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اور کرنے والے کاموں میں عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح کھجوریں تناول فرماتے اور اس کے بعد باہر نکلتے، اور یہ کھجوریں وطر یعنی طاق تناول فرماتے تھے۔ اور یہ بھی کرنے والے کام ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ آنے اور جانے کے لیے الگ الگ راستے استعمال کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔